الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد سورة الفاتحہ آیت نمبر 2 الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اس کا اپنی زبان میں معنی کرتے ہیں تعریف، جبکہ عربی زبان میں حمد کا معنی تعریف نہیں ہے۔ ہر تعریف کو حمد نہیں کہتے، کیونکہ عربی زبان میں تعریف کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک مدح ہے، مدح کرنا، ایک ثنا ہے، اور ایک حمد ہے۔ حمد کون سی تعریف ہوتی ہے؟ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو تعریف کسی کی ذاتی صفات پر کی جائے۔ میرے پاس جو صفات ہیں، آپ کے پاس جو صفات ہیں، یہ سب کی سب عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ حسن ہے، ذہانت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، حلم ہے، اخلاق ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو کسی کی ذاتی صفات پر کی جائے۔ نمبر 2 کہ وہ محمودہ ہوں تعریف، یعنی کہ وہ صفات قابل تعریف ہوں۔ ایک تو وہ صفات ذاتی ہوں، قابل تعریف ہوں، اور نمبر 3 عظمت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر، احترام کے نقطہ نظر سے جو کیا جائے وہ حمد ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان مذاق کے طور پر بھی کسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو بھی ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی شاگرد کو، اناڑی کو کہہ دیں یہ بڑا زبردست کاریگر ہے، کسی طالب علم کو کہہ دیں کہ یہ تو پی ایچ ڈی اسکالر ہے، کسی جاہل کو کہہ دیں یہ جید قسم کا عالم ہے، تو یہ آپ نے جو کلمات استعمال کیے یہ بطور طنز اور بطور استہزاء ہے۔ اگرچہ یہ تعریف والے کلمات ہیں، لیکن آپ نے تعریف کی غرض سے نہیں بولے، آپ نے طنز اور تحقیر کی بنیاد پر یہ کلمات تو 3 باتیں۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی صفات پر کی جائے۔ نمبر 2 وہ ذاتی صفات محمودہ ہوں، قابل تعریف ہوں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی صفات مذموم ہوتی، بری صفات ہوتی ہیں، وہ محمود صفات ہوں، قابل تعریف ہوں۔ اور نمبر 3 عظمت کی بنا پر جو کلمات نکالے جائیں، احترام اور عقیدت کی بنیاد پر جو کلمات نکالے جائیں، ان کو حمد کہتے ہیں۔ اب اس نقطہ نظر سے 3 چیزیں جب آ گئیں تو یہ حمد کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بولا نہیں جا سکتا۔ مدح کا لفظ عام ہے، وہ بول دیا جاتا ہے، یہ علماء کی تعریف ہے، اس لیے اس تعریف کے مطابق تو حمد کا کلمہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا، لیکن بعض لوگ اس کو استعمال کرتے بھی ہیں۔ جس طرح کہ گرامر کی ایک کتاب میں حمد تو حمدن حامدا و حمیدہ رعایت شکرہ دہر مدیدہ، وہاں پر حمد کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ تو بہرحال اس تعریف کے مطابق حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے مدح سرائی کی جا سکتی ہے، لیکن حمد کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ نمبر 2 حمد کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے، زبان سے نکلنے والے کلمات کو حمد کہتے ہیں، یعنی کہ حمد کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے، جب تک آپ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے اس کو حمد نہیں کہتے۔ اور اسی طرح حمد عام ہے، احسان کے بدلے میں کی جائے یا بغیر احسان کے۔ شکر
اس تعریف کو کہتے ہیں جو آپ کسی کے احسان کے بدلے میں کرتے ہیں۔ کسی بندے نے آپ کو تحفہ دیا، آپ کہتے ہیں شکریہ۔ لیکن حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں کہ جو مخصوص احسان کے بدلے میں نہ کی جائے، بلکہ وہ ذات اس قابل ہو کہ وہ آپ پر اگر احسان نہ بھی کرے تو آپ کا حق بنتا ہو کہ اس کی تعریف کی جائے۔ علماء نے اس کلمے کے اندر بہت باریکیاں لکھی ہیں، جہاں تک آپ کو سمجھ آئے میں کوشش کروں گا۔ حمد یعنی اس ذات کے لیے اور اس تعریف کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ عام ہے، کوئی آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، جس ذات کے لیے حمد کا لفظ بولا جاتا ہے اس کی ذات ہی اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اور حمد کا کلمہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ الحمدللہ کا کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ ترازو کو بھر کے رکھ دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اپنی تعریف اتنی پسند نہیں ہے جتنی اللہ رب العالمین کو اپنی تعریف پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سفارش کریں گے تو آپ سجدے میں جا کر، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ مجھے ایسی اپنے حمد والے کلمات، ایسی صفات اور ایسے کلمات الہام کرے گا جو اس سے پہلے اس سے مجھے نہیں بتائے ہوں گے۔ میں سجدے میں اللہ سے وہی کلمات کہتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یعنی حمد یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کی صرف تعریف کرے، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ مانگے، اس کی حمد ہی کرے، تو جس طرح کوئی بندہ مانگنے والا کسی کی جا کے تعریفیں شروع کر دیتا ہے تو جو معزز شخص ہوتا ہے وہ اتنے میں ہی اس کو کچھ نہ کچھ نواز دیتا ہے۔ جو رب کی تعریفیں کرتا ہے رب العالمین اسی پر اس کی ضروریات کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اور حمد ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مقامات پہ ہمیں سکھائی۔ چھینک آئے تو الحمدللہ، سو کر اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا۔ اور اس کے علاوہ کتنے ایسے مقامات ہیں جن کے بعد اللہ کی حمد۔ اہل علم نے لکھا کہ اللہ کو حمد اپنی اتنی پسند ہے، قرآن مجید کے 4 حصے کیے ہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں چاروں حصوں کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا الحمد سے، اسی طرح سورہ انعام اس کی ابتدا الحمد سے، اور سورہ جو بنی اسرائیل ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس کی ابتدا حمد سے، اور سورہ سبا چوتھا مقام اس کی ابتدا بھی الحمدللہ سے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کو حمد اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا قبروں سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا فَتَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِحَمْدِهِ، تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے قبروں سے نکلو گے۔ اور جب قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا تو اس وقت وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے تب بھی حمد۔ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں پہنچتے ہی یہ کلمہ کہیں گے الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ یہ پہنچ کر الحمدللہ الذی ھدانا لھذا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دنیا میں بھی اس جنت کے رستے پر چلنے کی توفیق دی۔ یعنی جنت میں پہنچتے ہی پہلا کلمہ الحمدللہ، اور پھر جنت کے اندر ہر مجلس کے اندر آخری کلمہ وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ،
وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر مجلس میں ان کا جو آخری کلمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کائنات کی ابتدا بھی الحمدللہ سے، کائنات کی انتہا بھی الحمدللہ سے، قبروں سے نکلتے وقت بھی الحمدللہ، حساب و کتاب اور حشر ختم ہوتے بھی الحمدللہ۔ حمد اللہ کو اتنی پسند ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اتنی کیا کرتے تھے، اور آج بھی انسان کی تعریف کرے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا اس کو فخر محسوس ہوتا ہے، میری تعریف کی گئی۔ انسان پھول جاتا ہے خوشی کی وجہ سے کہ میری تعریف ہوئی، حالانکہ وہ تعریف کے قابل ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رب العالمین تو اس قابل ہے، وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی الحمد سے شروع ہو رہی ہے، اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت، اس کا نام بھی ایک الحمدللہ رب العالمین رکھا گیا ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کلمہ بہت وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند بھی بہت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ۔ اب اس پر اتنے واقعات ہیں، میرے ذہن میں کچھ مزید واقعات آ گئے اللہ کی حمد پر، اللہ کی حمد پر، لیکن صرف اتنی گزارش کر دوں کہ داؤد علیہ السلام اللہ کی کثرت سے حمد کرنے والے تھے، اور دیگر انبیاء اللہ کی بہت حمد کرنے والے تھے، صلحاء، اتقیاء، یہ سب کے سب اللہ کی حمد کر رہے تھے اور اللہ کی حمد کرتے رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس کلمے میں سبق یہ ہے کہ ہم اس کے معنی پر غور کریں۔ الحمدللہ، جس قسم کی بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے اس کا وجود ہے، وہ سب کی سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے خاص ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایک دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ دلیل پیش کرو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات ہی جامع اور جامع ہے تمام قسم کی صفات کمال کو، ہر قسم کی کمال کی صفت اللہ کے لیے ہے، اور ہر قسم کا عیب اور نقص اللہ رب العالمین اس سے منزہ، مبرہ اور پاک ہے۔ تو جس طرح کہ کسی ایک نام کے اندر، مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کا نام لیا جائے، زید، عمر، بکر، کوئی نام لیا جائے، اس کی جتنی صفات ہوتی ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتی ہیں۔ تو جب لفظ اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل ہو گئی، گویا کہ یہ دلیل بن گیا کہ جس کی اتنی کامل صفات ہیں، ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہو سکتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ ربی، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ رب، ماں باپ کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے، تربیت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لیکن رب ہر پالنے والے کو کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں اور وجود سے کمال تک بالتدریج ضرورت کے تقاضوں کے مطابق انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو لے جائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ کون سے وقت میں اس کو کتنی چیز کی ضرورت ہے، کتنی مقدار میں، جو ان سب چیزوں کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ضروریات زندگی پورا کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔ کون سی چیز کس وقت دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، کون سی چیز دینی ہے، کون سی چیز نہیں دینی، یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں، ہم چھوٹے تھے، ہمارے ہاتھ بھی، بازو بھی اتنے اتنے تھے، اللہ تعالیٰ نے بازو کتنا لمبا کر دیا، لیکن ہمارے دانت، ہمارے کان، ہمارا ناک،
یہ مخصوص حد تک بڑھ کے رک گیا، ہاتھ تو 2 فٹ تک آگے نکل گیا لیکن ناک 2 فٹ تک نہیں گیا، دانت 1-1.5 فٹ تک باہر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے حصوں کو مختص کر دیا، تو نے بڑھنا ہے، تو نے نہیں بڑھنا، تو نے اتنی مقدار میں بڑھنا ہے، تو نے اتنی مقدار میں بڑھنا ہے، ایسا منظم طریقہ۔ اور اس کو ابتدا میں خوراک کہاں سے دینی ہے، اس کے بعد اس کے لیے کیا خوراک، اس کے بعد اس کے لیے کیا خوراک، کس طریقے سے یہ جو سیڑھیاں انسان ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، یہ بالتدریج انسان کو یہ جو چیز مہیا ہوتی ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا رب ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے، ایک ایک قطرہ گرتا ہے، ایک ایک بوند قطرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کی بارش بیک وقت یوں پرنالے کی صورت میں گرا دے تو جس مکان پر گرے، جس جگہ پر گرے، وہ جگہ تباہ، ختم۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو دیکھیں، بارش برساتا ہے کس طریقے سے برساتا ہے، دھوپ نکالتا ہے، پھر بارش کا پانی کیسے زمین میں جذب ہوتا ہے، اور کیسے انسان کو اگر پیدا ہوتے ہی اس کا سارا غلہ مل جاتا۔ تیرے زندگی میں کھائے جانے والے چاولوں کی مقدار یہ ہے، یہ پکڑ بوریاں اپنی، یہ پکڑ اتنی گندم تو نے کھانی ہے، اتنی چینی تو نے استعمال کر، اتنا دودھ تو نے استعمال کرنا ہے، اتنی تو نے فلاں چیز، اتنے پھل فروٹ کھانا ہے تو نے، سب اس کے لیے بیک وقت پھینک دیا جاتا۔ انسان کو اپنے رہنے کا غم ہوتا نہ ہوتا، اس کو یہ جگہ، یہ سامان سنبھالنے کے لیے اس کی ذخیرہ اندوزی کا غم ہوتا۔ وہ کیسا رب ہے، ہمیں ساتھ ساتھ روزی دیتا ہے، ہمیں ساتھ ساتھ ہر نیا دن آتا وہ ہمیں نئی نعمت دیتا ہے۔ زندگی کی ساری چیزیں ایک دفعہ اس سے نہیں تھما دی، یعنی اسی لیے اہل علم نے کہا رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو نیچے سے، ادنا سے انسان کو کمال تک لے کر جائے بالتدریج، آہستہ آہستہ، کس موقع پر کیا تربیت کرنی ہے، کس موقع پر کیا چیز دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن ہم ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں اتارتے۔ اللہ ہی جن علماء نے قرآن کی ان آیات پر غور کیا ہے نا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں نشانی ہے کہ رب ایک ہے، ہر چیز میں رب دکھتا ہے۔ پھر رب دکھنے سے مراد رب العالمین کی کاراگری ہر چیز میں دکھائی دیتی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو رب اس ہستی کو کہتے ہیں۔ العالمین، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم اس کا معنی تو ہم کرتے ہیں جہان، ہر چیز کا ایک جہان ہے، انسانوں کا، جنوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، پھر ہر جہان کے اندر بھی آگے جہان ہے۔ چیونٹیاں ہیں، آگے چیونٹیوں کی قسمیں، مذکر ہے تو مذکروں کی قسمیں، مؤنث ہے تو مؤنثوں کی قسمیں، انسان ہے تو انسانوں کے اندر کئی طرح کے، جنات کی آگے اقسام، پرندوں کی اقسام، ایک ایک جنس کی آگے کتنی جنسیں ہیں، کتنی انواع اور اقسام ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ کتنے عالم ہیں آج تک، سائنس تو یا علماء جو زمین پر چلنے پھرنے والے وہ یہ کہتے ہیں 18,000 کے قریب جہان ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جانتا ہی کوئی نہیں، کہاں کہاں رب کی مخلوق آباد ہے، کس کس طرح کی مخلوق ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور اس کو روزیاں کیسے پہنچ رہی ہیں، اس کو خوراک کون پہنچا رہا ہے، کوئی پتھر کے اندر کیڑا، کوئی درخت کے اندر کیڑا، کوئی پتوں کے اندر کیڑا، پھل بند ہے اس کے اندر کیڑا کہاں سے داخل ہو گیا، اندر سے کیڑا کیسے پیدا ہو گیا، اور موتیوں کے اندر بعض دفعہ کیڑا۔ یہ رب العالمین عجیب نظام اس کا، ہر ایک کو وہ روزی پہنچا رہا ہے، خوراک پہنچا رہا ہے، یہ رب ہے۔ رب العالمین کا نظام کوئی اور نہیں چلا سکتا، اسے اتنا ہی پتہ نہیں کہ مخلوقیں کتنی ہیں، کھانا دینا کس کس کو ہے،
تو کھانا دینا تو بات کی بات، اسے اتنا ہی نہیں پتہ ہوگا کہ دینا کس کس کو ہے۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ آج ہم اسی پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آج دوسری آیت کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ سمجھنے کی اور اس میں جو گہرائیاں اور رموز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔